انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا ہے، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا، شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، زنجیر پڑی دروازے پر، کیوں دیر گئے گھر آئے ہو، سجنی سے کرو گے بہانہ کیا۔ تو جو زندگی اور موت کا تصور ہے اس میں یاد رکھ لے، موت کو فنا ہے، زندگی کو بقا ہے۔ موت کوئی ایسی شے اور حقیقت نہیں جو حضرت انسان کو ختم کر سکے۔ یاد رکھ لیں، چاہت پہلے ہے، تخلیق بعد میں ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے، اللہ پاک نے فرمایا کنت کنزا مخفیا۔ علماء کی خدمت میں سبق خاص طور پہ ذرا توجہ کیجئے گا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ حق ہے، وہ یہ کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میری پہچان میں جانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ مِّن نُورِي، اپنی پہچان کے لیے میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ یہی ترجمہ سنا ہے، یہی سنا ہے۔ آج ایک اور بات عرض کرتا ہوں اپنی قائد کے فیض سے۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا فَأَحْبَبْتُ، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ترجمہ بنے گا مجھے محبت ہو گئی۔ فَأَحْبَبْتُ، مجھے محبت ہو گئی۔ فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ مِّن نُورِي، تو اپنی محبت کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت پہلے ہے، تخلیق بعد میں ہے، چاہت پہلے ہے، تخلیق بعد میں ہے۔ اب وہ موت کون سی ہے جو چاہتے خدا کو مار دے؟ تو چاہتے خدا ختم نہیں ہو سکتی، لہذا موت کو فنا ہے، حیات کو بقا ہے۔ یہ جو میں نے ایک تھوڑا حصہ عرض کیا سورہ ملک سے، پر میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ تو موت پہلے ہے، حیات بعد میں ہے۔ تو یاد رکھ لیں، ہر موت کے بعد حیات ہے، مگر ہر حیات کے بعد موت نہیں ہے۔ کیا بات ہے، موت پہلے ہے۔ اس کو سورہ البقرہ کی روشنی میں لے لیں، میں آگے اس تصور کو مزید کرتا ہوں باتیں۔ سورہ البقرہ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کافر لوگ، منافق لوگ، مشرک لوگ انکار کرتے تھے قدرت خدا کا، اور تصور یہ تھا، وہ کہتے یہ تھے کہ یہی دنیا کھیل کود کی جا ہے، جب قبر میں جانا ہے مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی مکس ہو جائیں گی، مٹی بن جائیں گی، تو جب بچے گا ہی کچھ نہیں تو اٹھانا کس نے ہے؟ اس تصور کے رد میں اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، اے اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والو، تم اللہ کی قدرت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، حالانکہ تم اس عالم میں تھے کہ وجود بھی نہیں تھا، اس عالم میں تھے کہ یہ ہڈیاں بھی نہیں تھیں، وجود بھی نہیں تھا، گوشت بھی نہیں تھا، ہاتھ پاؤں سر یہ وجود نہیں تھا۔ تو فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں میں نے زندہ کیا۔ تھوڑا کم کر دیں، تھوڑا سا زیادہ، تمہیں میں نے زندہ کیا، بس۔ تو کہا جب کچھ نہ تھا تو میں بنا سکتا ہوں،
वाह تو جب کچھ ہے تو میں دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو سنیں، پہلے بات کی اموات، موت کی، پھر فرمایا فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، حیات کی بات کی۔ یہ حیات وہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، وہ موت وہ تھی جہاں سے ہم آئے، پہلی موت۔ پہلی موت کے بعد پہلی حیات کا ذکر، پھر فرمایا ثم یمیتکم، وہ تمہیں مارے گا۔ یہ وہ موت ہے جس سے گزر کے جانا ہے، دوسری موت، پہلی موت پھر دوسری موت، پھر کا ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، سبحان اللہ، پھر موت نہیں، واہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر حالت زندگی میں اس کی طرف لوٹا دیے جائے۔ سبحان اللہ، تو پہلی موت کے بعد پہلی زندگی کا ذکر کیا، پھر دوسری موت کے بعد دوسری حیات کا ذکر کیا۔ اب اس زندگی کے بعد اللہ پاک نے موت کا ذکر نہیں کیا۔ بہت خوب، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر موت کے بعد حیات ہے، ہر موت کے بعد حیات ہے، مگر ہر حیات کے بعد موت نہیں ہے۔ یہ جو آیا ہے مبارکہ تصور موت پر عام ہر ایک کو آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو اللہ پاک نے یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ کل نفس تموت، ہر جان مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بتایا لوگوں دن میں پتہ نہیں کتنی بار ذائقہ آتا ہے چلا جاتا ہے، موت ذائقہ بن کر آئے گی، چلی جائے گی، رہے گی نہیں۔ واہ 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 واہ، ذائقہ موت، ذائقہ ہے، موت نہیں ہے۔ کیلا کھایا اس کا ذائقہ آ گیا، کنوں کھایا کیلے کا چلا گیا، کنوں کا ذائقہ آ گیا، بریانی کھائی اس کا ذائقہ آ گیا، مچھلی کھائی مچھلی کا آ گیا، بریانی کا چلا گیا، سارا کھانا کھا لیا، چائے پی لی چائے کا آ گیا، کھانے کا چلا گیا، سارا کھانا کھانے کے بعد ایک چلو کے ساتھ کلی کر لی، سارا ہی ذائقہ چلا گیا۔ اور کلی نہ بھی کی تو کچھ دیر کے بعد ذائقہ چلا جائے گا۔ تو فرمایا ذائقۃ الموت، موت نے ذائقہ بن کر آنا ہے، اور صرف مدت وہ ہے جتنی دیر تم نے اسے اپنے پاس رکھنا ہے۔ تم قبر میں رکھ کے آؤ گے، 40 قدم کا فاصلہ طے کرو گے، لَيَسْمَعُ قَرْعَنِ عَالِمٍ، وہ تمہارے قدموں سے پیدا ہونے والی آہٹ کو بھی سنے گا۔ غلام تاکید کی ہے۔ اب دیکھو منو مٹی ہے، مردہ سمجھ کے آ گئے، زمین کی تہ میں ہے، 40 قدم کا فاصلہ طے کیا، 40 قدم کے دور فاصلے پر قبر میں لیٹا ہوا جس کو مردہ سمجھ کے آئے تھے، وہ ہماری ایک ہوتی ہے آواز، ایک ہوتی ہے آہٹ۔ آواز کا کوانٹم جتنا بھی ہو اور بات ہے، آہٹ کبھی اونچی نہیں ہوتی، آہٹ آہٹ ہی ہے۔ آواز تو دور کی بات ہے، آہٹ سننے والا ہے۔ اور اگلی بات، پیو سول پہنا ہوا ہو، جس طرح آج کل ربر سول پہنا ہوا ہو، جوتے آ گئے ہیں، اور زمین پہ آپ اب غور کیجئے گا، جب باہر جائیں اور خاص طور پہ دیہاتی ایریا جات میں، قبرستان میں، ضروری تو نہیں پکی سڑکیں ہوں، تو کچی زمین ہو، تو جب ہم چلتے ہیں اور چلنے والا تہذیب سے چلے، چلنے والا کسٹ کسٹ کر پاؤں نہ چلے، چلنے والا تہذیب سے چلے، تو اپنے پاؤں کی آواز اپنے کانوں تک نہیں آتی،